السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ تمام بہن بھائیوں کو، طالب علموں کو، میرے ساتھیوں کو خوش آمدید۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ الحجرات کی مزید 2 آیات کریں گے، اور سورۃ الحجرات ہم سب کے لیے ایک بڑا خاص پیغام لیے ہوئے ہے، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا پہلی چند آیات میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنے سے منع فرمایا، اور یہ حکم آج بھی چلتا رہے گا۔ پھر فاسق کی خبر کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں چند احکامات دیے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یعنی علماء نے تطبیق بین الآیات کی ہے۔ ان کا مطلب ان کا کہنا ہے کہ جیسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فاسق کی خبر کے بارے میں بیان فرمایا، اب فاسق کی خبر کے نتیجے میں 2 لوگوں کی لڑائی ہو سکتی ہے، 2 جماعتوں کی لڑائی ہو سکتی ہے۔ فاسقین 2 گروہوں کے درمیان، 2 جماعتوں کے درمیان لڑائی کا سبب بن سکتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس کی طرف بھی ہمیں متنبع کر دیا، اور اس کے بارے میں بھی گائیڈ لائن ہمیں دے دی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا آیات ہیں اور ہمیں کیا گائیڈ لائن مل رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ 2 آیات ہیں، اور آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ ان 2 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 گروہوں کے درمیان اگر کوئی لڑائی ہو جائے تو اس کے بارے میں ہمیں گائیڈ لائن دی ہے کہ کیا کرنا ہے۔ جو ان آیات کے نزول کا جو سبب ہے، میں پہلے وہ آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ یعنی کسی آیت کے نازل ہونے کا سبب اگر معلوم ہو تو وہ بڑی خوب سمجھ آتی ہے، اور ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا کہ اگر یہ آیات کسی ایک خاص واقعے کے بعد نازل ہوئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا حکم صرف اسی سے فکس رہے گا۔ نو، پھر ان کے جو نتائج ہیں، ان کے جو رزلٹس ہیں، وہ تا قیامت اپلائی ہوتے رہیں گے۔ روایت ہے صحیح البخاری کی، ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قلت، میں نے کہا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لو اتیت عبداللہ ابن ابی، اگر آپ عبداللہ ابن ابی کے پاس آئیں تو فانطلق الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواہش کا اظہار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواہش کو قبول کیا، اور وہ عبداللہ بن ابی کے پاس تشریف لے گئے۔ فرکب حمارا وانطلق المسلمون یمشون، آپ علیہ الصلوۃ والسلام گدھے پر سوار ہوئے اور مسلمان بھی آپ کے ساتھ پیدل چلنے لگے۔ وَهِيَ أَرْضٌ سَبِخَةٌ فَلَمَّا أَتَاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ إِلَيْكَ عَنِّي، یہ جو زمین تھی یہ سبخ تھی، یعنی وہاں پر کچھ چھوٹی جھاڑیاں اور ان پر کچھ جو ہے وہ کانٹے وغیرہ بھی تھے۔ تو فلما أَتَاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا یہ ہو سکتا ہے سخت تھی زمین، سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عبداللہ بن ابی کے پاس تشریف لائے تو ابی نے کیا کہا؟ عبداللہ بن ابی نے قال الیک عنی، یعنی عبداللہ بن ابی نے اپنی زبان سے جملہ بولا، مجھ سے دور رہیں۔ فواللہ لقد آذانی نتن حمارک، اللہ تعالیٰ اس پر وہ نازل کرے جس کا عبداللہ بن ابی مستحق ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ کی قسم، آپ کے گدھے کی سمیل نے مجھے تکلیف دی ہے۔ فقال رجل من الانصار، انصاریوں میں سے ایک آدمی نے کہا، واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منک، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گدھا سمیل کے لحاظ سے تمہارے سے زیادہ اچھا ہے، اس کی سمیل تمہارے سے زیادہ اچھی ہے۔
تمہارا گدھا تو چھوڑو تم سے زیادہ اچھی ہے، یعنی انہوں نے جو کمپیریٹو میں اس کو رکھا، یعنی گدھے کے مقابلے میں اس کو رکھا۔ فغاضب لعبد اللہ رجل من قومہ، یعنی اس بات پر عبداللہ بن ابی کی قوم میں سے ایک آدمی نے غصہ کیا عبداللہ بن ابی کے حق میں۔ وغاضب لکل واحد منہما اصحابہ، تو دونوں جماعتوں میں سے ہر کوئی اپنے اپنے ساتھی کی سپورٹ کے لیے کھڑا ہو گیا، تو ایک دوسرے پر غصے ہوئے۔ وَكَانَ بَيْنَهُمْ ضَرْبٌ بِالْجَرِيدِ وَالْأَيْدِ وَالنِّعَالِ، ان کے درمیان ہاتھوں، گھونسوں، جوتیوں کا جو ہے نا وہ جوتیوں سے لڑائی شروع ہو گئی۔ فَبَلَغَنَا، ہم تک یہ بات پہنچی ہے، أَنَّهُ أُنزِلَتْ فِيهِمْ، کہ یہ آیت اس بارے میں نازل ہوئی تھی، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ یہاں یہ بات یاد رکھی جائے، اب آپ یہ سوچیں گے کہ عبداللہ بن ابی تو منافق تھا، تو پھر یہ کیسے یہ آیات ان کے بارے میں؟ دیکھیں آیات کہہ رہی ہے دو جماعتوں کا۔ اب عبداللہ بن ابی کی طرف سے جس نے غصہ کیا اور جس نے لڑائی شروع کی، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی منافق ہوگا۔ عبداللہ بن ابی منافق تھا، ایک الگ بات ہے، لیکن جو اس کے ساتھی تھے یا اس کے ساتھ جو اس کے قوم میں سے تھے، یہ بات ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے منافق تھے۔ نو، اکثریت مسلمانوں کی تھی، بہت تھوڑے سے تھے جو منافق تھے، منافقوں کی تعداد تھوڑی کم تھی۔ سو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر دو جماعتوں کے درمیان صلح کا تذکرہ فرمایا۔ چلے جی، ہم ذرا بھی ان آیات کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ، ان شرطیہ ہے، اور طائفتانی یہاں پر فاعل ہے اور مثنی کا صیغہ ہے، طائفتن طائفتانی، یعنی دو گروہ۔ اچھا، اس کا جو فعل ہے وہ محذوف ہے۔ کیوں فعل محذوف ہے یہاں پر؟ چونکہ جملہ شرطیہ کے بعد، یعنی جو انسٹرومنٹ شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جو یعنی ادات الشرط ہیں، ان کے بعد جملہ اسمیہ نہیں ہوتا۔ اگر جملہ اسمیہ ہوگا تو فعل کو محذوف تصور کیا جائے گا، یہ بات یاد رکھنی ہے میں نے، ہم سب، ٹھیک ہے۔ سو اس لیے یہاں پر فعل محذوف ہے۔ پھر کون سا فعل محذوف ہے وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ جو تفسیریہ جملہ آیا ہے اس سے پتہ چلے گا، جس نے وضاحت کر دی ہے وہی بتائے گا کہ پیچھے فعل محذوف کون سے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے قرآن مجید میں کافی مثالیں موجود ہیں۔ ان طائفتان من المؤمنین، اب من المؤمنین یہ صفت ہو گئی طائفتان کی، جو طائفتان موصوف اور من المؤمنین صفہ، اور المؤمنین اسم الفاعل کا صیغہ ہے۔ اگر دو جماعتیں مومنوں میں سے اقتتلوا، یہ جملہ تفسیریہ ہے، فعل ماضی ہے، واو یہاں پر فاعل ہے، ضمیر فی محل رفع ہے، ضمیر بارز متصل ہے، اور باب افتعال سے آ رہا ہے، قاف تا لام، یعنی آپس میں لڑ پڑنا، ایک قتل کرنے لگنا، ایک دوسرے کو مارنے لگنا۔ تو جملہ شرطیہ ہوا اور آگے اس کے تفسیریہ۔ سو ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو گروہ مسلمان کے آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، جواب الشرط، فا رابطۃ الشرط آیا، کیوں آیا؟ کیونکہ فعل امر آ رہا ہے، فعل امر ہے، فاعل اس کا واو ہے، واو الجماعہ، ضمیر بارز متصل فی محل رفع ہے، اور باب افعال سے اصلح یصلح، اصلاح کرنا، بینہما ظرف مضاف الیہ متعلق بالفعل اصلحوا، ہما واپس ضمیر لوٹ رہی ہے طائفتان، یعنی ان دو گروہوں کی طرف۔ سو فاصلحوا بینہما، یعنی ان سب کے درمیان میں صلح کروا دو، یعنی اگر دو جماعتیں لڑ پڑیں۔ پھر فرمایا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، فا استئنافیہ نئی بات، ان شرطیہ، جملہ تو شرط بغت احداہما علی الاخری، یہ جملہ تو شرط، بغت فعل ماضی، بغا یبغی حد سے بڑھ جانا، فعل ماضی واحد مؤنث کا صیغہ، اور ضمیر اس کا فاعل جو ہے وہ ضمیر مستتر ہیہ، اور سوری اس کا فاعل آگے آ رہا ہے احداہما، مرکب اضافی، احدا یہاں پر فاعل ہے، اور یہ احدا جو ہے یہ مرفوع ہے، وہ علامت رفعہ ضمۃ المقدرہ، کیونکہ ہم اس کا عذر ہے، اس کے آخر میں الف آ رہا ہے، الف مکسورہ، تو ہم اس کو ظاہر نہیں کر سکتے ہیں، تو اس لیے مقدر ہوگا۔ ہما یہ مضاف الیہ ہے، اور یہ ضمیر بارز متصل فی محل جر ہے، اور یہ یہاں پر فاعل ہے بغت کا۔ ان بغت احداہما، اگر ان دونوں میں سے ایک حد سے زیادہ تجاوز کر جائے، کس پر؟ علی الاخری، متعلق بالفعل بغت،
یعنی اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک جماعت کسی دوسرے کے خلاف بغاوت کر جائے. اچھا یہاں پر یاد رہے یہ نیکسٹ ہے، یعنی پہلے دو گروہوں میں جماعتوں میں لڑائی ہوئی، آپ نے صلح کروا دی. اچھا صلح کروانے کے بعد دوبارہ لڑائی ہو گئی کہ ایک نے دوسری کے ساتھ اب زیادتی کر دی. آپ نے تو صلح کروا دی تھی، چھوڑو جو ہوا مٹی ڈالو، بات ختم ہوئی. لیکن پھر دو گروہ، وہی دو میں سے ایک جو ہے وہ اٹھا، اس کو جوش آیا، اس نے حد سے زیادہ تجاوز کر دیا، زیادتی کر دی. اب یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اگر ان دونوں میں سے ایک دوسرے پر چڑھائی کر دے، اس کے خلاف بغاوت کر ڈالے، اس پر حد سے زیادہ تجاوز کر دے. فَقَاتِلُوا، جواب الشرط آیا، فا رابطۃ الشرط، چونکہ فعل امر آ رہا ہے، قاتل یقاتل باب مفاعلہ، اور قاف تا لام مادہ، واو ضمیر اس کا فی محل رفع ہے، ضمیر بارز متصل. فقاتلوا، تم سب قتال کرو، کس سے؟ التی تبغی، التی یہاں پر فی محل نصب ہے مفعول ہونے کی وجہ سے، اور یہ اس اخرى کی طرف جا رہا ہے. تبغی، یہ تبغی میں اس کا فاعل واپس ہو رہا ہے. تو مؤنث کیوں لیا گیا؟ کہ جماعت ہے، طائفتن کی طرف ہے. التی تبغی، بغا یبغی، تبغی اس کا ہیا فاعل ضمیر مستتر، اور یہ التی کی طرف آ گیا، تو فعل مضارع ہے. فقاتل التی تبغی، قتال کرو اس سے جو حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے. تبغی، بغا یبغی باب ضربہ سے. حتی تفیء الی امر اللہ، یہ جملہ متعلق بالفعل قاتلو ہے، اور حتی کے بعد فعل مضارع منصوب ہے تفیء، فا یفیء، اور یہ تفیء فا یفیء تفیء، سو فا اور یا اور حمزہ مادہ ہے اس کا، باب ضربہ سے آتا ہے. تفیء کا فاعل ہیا ضمیر مستتر، اور یہ منصوب ہوا ان مصدریہ، یہاں پر مضمر ہے، اور یہ واجب مضمر ہے، کہ یعنی یہاں پر اس کا مضمر رہنا ضروری ہے، ظاہر نہیں کیا جا سکتا. حتی حرف جر ہے، اور یہ متعلق ہوا قاتلو کے، یعنی قاتل التی تبغی، قتال کرو اس سے جس نے بغاوت کی ہے. کب تک کرنا ہے؟ حتی، یہاں تک کہ تفیء، وہ جماعت جس نے حد سے زیادہ تجاوز کیا ہے وہ لوٹ آئے، الی امر اللہ، متعلق بالفعل تفیء الی امر اللہ. امر اللہ مرکب اضافی، مرکب اضافی، اور الی امر اللہ متعلق بالفعل ہو گیا. اچھا تفیء، یہ بہت امپورٹنٹ یہاں پر ایک فعل ہے. رجع یرجع نہیں استعمال ہوا، تفیء ہے. علماء کا فرمانا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کسی چیز کا درست بات کی طرف لوٹ آنا، کسی چیز کا درست بات کی طرف لوٹنا، اسے یہ کہلاتا ہے فاء یفیء. فاء یفیء یعنی فئتو، میں لوٹا کس بات کی طرف؟ کسی درست بات کی طرف، کسی درست بات کی طرف میں نے رجوع کیا. یہ ہوتا ہے درست بات کی طرف لوٹنا، اس لیے یہ فعل یہاں استعمال ہوا. پھر اللہ نے فرمایا فَإِن فَاءَتْ، ان شرطیہ آ گیا، پھر فاءت فعل ماضی آ گیا، ہی اس کا فاعل، اور یہاں یہ جو تا ہے، یہ تا حرف ہے، حرف التانیث، یعنی تا التانیث ہے، مؤنث کے کلیریفیکیشن کے لیے. ہی اس کا فاعل ہے. فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، یعنی اب یہ جملہ شرط، جواب شرط آ گیا. پھر فا رابطۃ الشرط، اور رابطۃ الشرط کیوں ہے؟ کیونکہ فعل امر ہے. اصلحوا سیم پہلے والا اصلحوا ہے، واو ضمیر الفاعل ہے، اور بینہما متعلق بالفعل ہے. فَإِن فَاءَتْ، یعنی اگر وہ ایک جماعت جو بغاوت پر اٹھی تھی وہ واپس لوٹ آئے، تو اب کیا کرو؟ تم دونوں کے درمیان میں پھر ایک اصلاح کرو، پھر صلح کرواؤ. لیکن کیسے کروانی ہے؟ فَأَصْلِحُوا بِالْعَدْلِ، عدل کے ساتھ، عدل کے ساتھ، یعنی جس نے زیادتی کی ہے اس سے بدلہ دلواؤ. یعنی جس نے زیادتی کر کے اس کا نقصان کر ڈالا ہے تو وہ اس کا نقصان پورا کروایا جائے گا. بالعدل، وَأَقْسِطُوا، أَقْسَطَ يُقْسِطُ، عدل کے لیے ہے عدل کرنا. امر کا صیغہ ہے، واو اس کے اندر فاعل ہے، باب افعال میں سے اقسط یقسط، اقسطوا قاف سین طا مادہ، عدل کرنا، یعنی وَأَقْسِطُوا، اور عدل کرو. یعنی پہلے کیا؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرواؤ. وَأَقْسِطُوا، اور لازمی ہے کہ پھر عدل کرو. ان اللہ یحب المقسطین، لفظ الجلالہ اسم ان، خبر ان جملہ فعلیہ، یحب احب یحب باب افعال میں سے ہا بابا، اور المقسطین مفعول اسم الفاعل کا صیغہ عدل کرنے والے، اور منصوب ہے مفعول یحب کے لیے، مفعول بھی ہے، اور
اس کے منصوب ہونے کی علامت یا ہے، کیونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے۔ یحبو کا فاعل ہوا ضمیر مستتر جو راجع ہے لفظ الجلالہ کی، اسم الجلالہ کی طرف۔ ان اللہ یحب المقسطین، کیوں عدل کرو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے عدل کرنے والوں سے۔ اب ذرا ہم چند روایات بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر جو صلح کروانی ہے، اچھا اسے لازمی نہیں ہے کہ کچھ صرف دو گروہوں کے درمیان ہی صلح ہوگی، نہیں، دو بھائیوں کے درمیان، دو مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کروائی جائے گی۔ یعنی اگر مجھے پتہ چلے کہ دو مسلمانوں کا آپس میں لڑائی ہو گئی ہے تو یہ اب مجھ پر لازم ہے، اگر میں یہ کر سکتا ہوں تو مجھے کرنا چاہیے۔ یعنی اگر میری سنی جائے گی، یہ بھی دیکھنا پڑے گا، اسپیشلی یہ ان لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے جو ان معاملات میں اثر و رسوخ رکھتے ہوں، انہیں خاموش نہیں رہنا، چاہے وہ گھروں میں ہوں، یعنی اگر وہ بڑے ہیں، اور بڑے نہیں بھی، اگر چھوٹے بھی ہیں، لیکن بسا اوقات بعض چھوٹے ایسے ہوتے ہیں جن کی بات سنی جاتی ہے، جن کی بات بڑے مانتے ہیں، سنتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ پھر وہ آگے سٹیپ فارورڈ کریں، اور جن کی بات نہیں سنی جاتی انہیں ویسے یہ کوشش کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ممکن ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا۔ اب یہاں پر ایک لڑائی مسلمانوں میں صحابہ کے درمیان ایک لڑائی ہوئی، جسے جنگ صفین اور جنگ جمل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سو انجینئر مرزا صاحب کے کچھ اسٹوڈنٹ بہت زیادہ ان کی ایک حدیث کا بڑا شور ڈالتے ہیں، 28/12 28/12 28/12۔ یاد رکھیں، تسلی سے سنیے گا، میوٹ کرنے کی، ویڈیو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بات ہی نہیں سننا چاہتے ہیں۔ امید ہے آپ سمجھدار ہیں، ہم سب بات سننی چاہیے، آپ بات سنیے، ریکویسٹ ہے آپ سے کہ ضرور سنیے۔ کمپیئر کرنا کسے کہتے ہیں؟ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہمارے سامنے آئیں، جو دو احادیث آپس میں ٹکرا رہی ہوں، یعنی بظاہر اوریجنل نہیں ٹکرائیں گی، بظاہر ہمیں ایسا لگے، یعنی ہمیں لگے کہ یہ دو احادیث ٹکرا رہی ہیں، تو اس کا مطلب کہ ہمیں حدیث کے مطلب کو اپلائی کرنے میں ہم سے غلطی ہوئی ہے، وی آر آن مسٹیک۔ کہ جی وہ ایک حدیث ہے نا، وہ 28/12 کے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغی گروہ جو ہے وہ شہید کرے گا، اور وہ انہیں جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے، جبکہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں جنت کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ سو وہ حدیث سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپلائی کی جاتی ہے، حالانکہ وہ حدیث سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی بھی اینگل سے اپلائی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک گروہ کا تذکرہ کیا ہے، باغی گروہ کا، گو کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پوری جماعت جو تھی، وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بظاہر بغاوت پر اتری تھی، کہ یعنی اس جماعت کو اصولاً ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خلیفہ تسلیم کیے جا چکے تھے تو خلافت کو تسلیم کیا جانا چاہیے تھا۔ یہ علماء کی آراء ہیں، اکثریت علماء کی۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ اب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ انہیں شہید کرنے والا گروہ جو ہے وہ باغی ہوگا اور وہ جہنم کی طرف بلانے والا ہوگا۔ لیکن یاد رہے کہ یہ حدیث امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ نہیں کر رہی، اور یہ حدیث اس طرح سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خود اپلائی نہیں کی ہے۔ صرف آج 1400 سال بعد کے مسلمان اس طرح اپلائی کر رہے ہیں، حالانکہ یہ حدیث علماء اور مفسرین جو حدیث کے ہیں ان کے نزدیک اشارہ کر رہی ہے خوارج کی طرف، کیونکہ خوارج تھے جو جہنم کی طرف بلانے والے تھے، خوارج تھے جو فتنہ پرست تھے، خوارج تھے جو دونوں جماعتوں میں لڑائیوں کے سبب بنے، خوارج تھے جو دو جنگوں کا سبب بنے، خوارج تھے جو مسلمانوں کو آپس میں ٹکرانے کی وجہ بن گئے۔ تو وہی خوارج تھے جن کے ہاتھوں سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اچھا، اب چلیں مان لیں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، یہ حدیث سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر اپلائی ہوتی ہے، چلیں ان کی بات مان لیں، تو پھر جو دوسری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی صحیح بخاری کی ہے، پھر اس کا رد کیا ہوگا، اس کا جواب کیا دیا جائے گا، وہ حدیث پڑھتے ہیں۔ ان ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر والحسن بن علی الی جنبہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ممبر پر دیکھا اور حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے جانب میں تھے، ان کے دائیں جانب تھے۔ وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى،
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور کبھی اپنے نواسے کی طرف متوجہ ہوتے تھے. وَيَقُولُ اور کہتے تھے اِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ کہ میرا یہ جو بچہ ہے، میرا یہ جو بیٹا ہے یہ سردار ہے. وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کی صلح کروائے گا. اور یہ حدیث براہ راست سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر فٹ ہو رہی ہے جا کر، کیونکہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے صلح کس کی کروائی تھی، اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو عظیم جماعتیں قرار دے رہے ہیں مسلمانوں کی. اچھا یہاں پہ لفظ عظیم ہے، یاد یہ سوچنے کی بات ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد میں نہیں فرمایا کہ تعداد میں بائی نمبر کثیر، یعنی بین فئتین کثیرتین من المسلمین، نو، عظیمتین یعنی دونوں جماعتیں عظیم مسلمان جماعتیں. ٹھنڈے رہ کر سوچیں پلیز، اللہ کا واسطہ ہے. صحابہ کے معاملے میں حسن ظن بہت ضروری ہے، اور پھر احادیث کی صحیح درست انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، ذرا کلمات پر غور کریں. فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کی دو عظیم جماعتیں، عظیم کثیر نہیں، عظیم. عظیم یعنی عظمت والی، یعنی اس کا مطلب جو بھی ان میں ہیں وہ عظمت والے ہیں. کیوں عظمت والے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں دونوں جانب. سمجھ الفاظ بڑے اہم ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا کیے گئے الفاظ ایسے ہی نہیں ہیں کہ ایسے ہی جانے دیے جائیں، ایسے نہیں ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ بڑے قیمتی، بڑے ویل کیلکولیٹڈ اینڈ آرگنائزڈ ہیں، بلا وجہ استعمال نہیں ہوئے ہیں. فئتین عظیمتین. اب اس کے سامنے مقابلے میں 28 پارہ کی حدیث رکھی جائے تو بتائیے دونوں احادیث کے درمیان میں تطبیق کیسے ہوگی؟ کس حدیث کو آپ کہیں گے کہ یہ اچھا، اگر آپ ادھر کہہ دیں باغی جہنم کی طرف بلانے والے، تو پھر یہ عظیمتین من المسلمین کیسے فٹ ہوگا اس پر؟ ایک طرف باغی اور جہنم کی طرف بلانے والے، دوسری طرف فئتین عظیمتین من المسلمین. اور افسوس کے ساتھ انجینئر مرزا صاحب کے جو طالب علم ہیں، وہ آپ ان کو جب یہ بات سمجھانے لگتے نہیں 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 دوسری حدیث کو تو سائیڈ پہ رکھ دینا، بس ہم سے اسی پر بات ہوگی. یہ دین اور علم اور نالج کا کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ علم حاصل کرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ہمیشہ انالیسز کیے جاتے ہیں، پوری ڈیٹیل لائی جاتی ہے، پھر اس کو دیکھا جاتا ہے. سلام ہو ان علماء پر جنہوں نے ان احادیث کی تفسیریں لکھی ہیں. ایک حدیث لے کر اس کو پھر اس کا مطلب، میں نے پہلے جیسے کہا کہ اس کا مطلب ہمیں انڈرسٹینڈنگ میں غلطی ہو رہی ہے، تو پھر ہمیں پوری طرح دیکھنا ہوتا ہے. بہرحال چلیں، یہ تو اتنی بات کافی تھی کہ اس کا مطلب کہ دو جماعتوں کے درمیان صلح کرانا بڑا اہم کام ہے. ایک اور روایت آتی ہے، ان انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، یعنی دونوں صورتوں میں اپنے بھائی کی، یعنی مسلمان بھائی کی مدد کرو. یاد رکھیے یہ تمام فرمان مسلمانوں کے لیے. فقال رجل یا رسول اللہ، ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انصرہ اذا کان مظلوما، یقیناً میں اس کی مدد کروں گا جو مظلوم ہے. افرائیت اذا کان ظالما، آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر وہ ظالم ہو، یعنی اگر میرا بھائی ظالم ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ کیف انصرہ، اس کی مدد کیسے کروں؟ قال تحجزہ، یعنی اسے روکو، او تمنعہ من الظلم، یعنی اسے روکو، ظلم کرنے سے روکو. یہ ظالم کی مدد کرنا ہے. یعنی اگر آپ کا مسلمان بھائی کوئی مسلمان ظلم کرنے پر اتر آیا ہے تو اسے روکنا، اس کی مدد کرنا ہے. کیسے مدد کرنا ہے؟ اس کو بچانا ہے، یعنی اس کو اس کے نقصان سے بچانا ہے کہ جب وہ ظلم کر رہا ہے تو یقیناً اس کا دنیا اور آخرت میں اس کو نقصان ہوگا. تو یہ ہے ظالم کی بھی مدد کرنا، ظالم مسلمان کی. فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ، یقیناً یہ روکنا اس کی مدد کرنے سے مترادف ہے. ایک اور روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ان اہل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارہ، یعنی قباء کی بستی والے آپس میں لڑ پڑے پتھروں کے ساتھ. فاخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذلک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی گئی کہ جی قباء والے آپس میں لڑ پڑے اور ایک دوسرے پر پتھر بازی کی ہے.
فقال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذهبوا بنا نصلح بینہم، لیٹس گو، ہم جا کر ان کے درمیان میں صلح کرواتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ چند انڈین مسلمانوں نے میری ایک ویڈیو کے نیچے کامنٹس کیے کہ آپ اپنے ملک کو دیکھیں، بلوچستان آپ سے لڑ رہا ہے، پٹھان آپ سے لڑ رہے ہیں، یعنی آپس میں آپ لوگ لڑ رہے ہیں۔ مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہونا کوئی الگ بات ہے، کوئی عجوبہ ہے، یہ تو صحابہ کے درمیان بھی ہو چکا۔ تو صحابہ کو کنہوں نے لڑوایا تھا آپس میں؟ یقیناً کفار نے لڑوایا تھا، منافقین نے لڑوایا تھا، خوارج نے لڑوایا تھا۔ تو کیا خیال ہے وہ منافقین، وہ کفار، وہ خوارج مسلمانوں کو آپس میں اکٹھا رہنے دیں گے؟ بلوچستان کو ہم سے کون لڑوا رہا ہے؟ بھارت لڑوا رہا ہے، اسرائیل لڑوا رہا ہے، منافقین جو ہمارے اندر بیٹھے ہیں وہ لڑوا رہے ہیں، خوارج جو اپنی الگ سوچ رکھتے ہیں وہ لڑائی کروا رہے ہیں۔ ہمارے پٹھان بھائیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کس نے گتھم گتھا کروایا ہوا ہے؟ یقیناً تھرڈ پارٹی نے کروایا ہوا ہے، اور یہ تھرڈ پارٹی آج نہیں، صحابہ کرام کے دور سے انگیج ہے، ان کا کام ہی یہ ہے۔ کفار کو، منافقین کو، خوارج کو مسلمانوں کا اجتماع اکٹھا رہنا پسند نہیں ہے۔ چلیں ہمارے بھارتی بھائیوں کو، مسلمانوں کو اگر یہ لگتا ہے کہ پاکستانی مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ اذهبوا بنا نصلح بینہم، لیٹس گو، ہم ان کے درمیان میں صلح کرواتے ہیں۔ کیا آپ انڈین مسلم نے وہاں سے میسیج بھیجے اپنے علماء کے ذریعے کہ بھائی پاکستانی مسلمان بھائیوں آپس میں مت لڑو، تمہارا اتحاد ہمارے لیے بہت اہم ہے؟ بلکہ آپ لوگوں نے تو اپنے ملک کے پروپیگنڈے پر عمل کیا اور ان کی بات کو مان لیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کیا آپ نے اپنے فاسق میڈیا کی لائی ہوئی خبروں کی تبیین کی؟ کیا تحقیق کی کہ یہ ہم تک جو خبریں لا رہے ہیں کیا وہ درست ہیں؟ کیا واقعی اتنا پھڈا ہوا پاکستان میں؟ میرا خیال ہے کہ سمجھنے کی چیزیں ہیں، اور بسا اوقات میں سوچتا ہوں مجھے نہیں پتا یہ ایسے لوگ کہاں سے نالج لے رہے ہوتے ہیں، کون ان کے استاد ہیں۔ کئی مجھ سے ایسے الجھ پڑے کہ انڈیا تو دارالکفر ہے، مان لیا، کیا پاکستان دارالاسلام ہے؟ اگر یہ غلط فہمی ہے کہ پاکستان دارالاسلام نہیں ہے تو پھر آپ کے نالج کو دونوں ہاتھوں سے سلام ہے، کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان دارالاسلام نہیں ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ ڈیفینیشنز اور کہاں سے سیکھتے ہیں، یعنی اپنی وطن پرستی کی نفرت میں اس حد تک کہ آپ پاکستان کو دارالاسلام قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ پھر اس کا مطلب کہیں وطن پرستی اندر دل میں چھپی ہوئی ہے، اس کو انڈر کور کیا جا رہا ہے، اس کی نفرت کا اظہار کچھ اس طرح سے کیا جاتا ہے پھر کہ جی آپ جو کہتے ہیں پاکستان اسلامی ملک ہے، وہاں اسلام کا نفاذ نہیں ہے، پھر یہ سب باتیں اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے ہیں۔ اچھا، تو جو میرے ساتھ ہی ان لیکچر کو دیکھ رہے ہیں، اس گرامر کو دیکھ رہے ہیں، ان سے وہ بسا اوقات میری ان ایکسپلینیشنز سے بور ہو جاتے ہیں، تو آپ بور ہوں تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ اگنور کریں، اسکپ کریں، فارورڈ کریں، اپنے مطلب کی بات سن لیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو میں اپنی بات کرتا رہوں گا، آپ کو اچھی لگے سن لیں، نہ اچھی لگے آپ کے پاس یوٹیوب پر اسکپ کا بٹن موجود ہے، وہاں پہ نیچے بار چل رہا ہوتا ہے، اس کو فارورڈ اٹھا کے یہاں سے آگے لے جائیں۔ بھائی اپنی بات سن لیں، بلا وجہ تنقید کرنے کا کیا فائدہ کہ جی آپ بہت لمبا کر رہے ہیں۔ بھائی آپ اپنے مطلب کی بات سن لیں نا، باقی چھوڑ دیں، آپ کو نہیں دل کرتا، آپ کو نہیں پسند، یا آپ کو پہلے سے سب پتہ ہے تو ٹھیک ہے، تو اچھی بات ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اگلی آیت ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان حرف تاکید، ما مائے کافہ، المؤمنون، سو یہاں پر یہ مبتدا ہے اور یہ اخوۃ خبر ہے اور مائے کافہ ہے، حصر کا مفہوم پیدا ہو گیا۔ مؤمنون اسم الفاعل کا صیغہ، مبتدا، اخوۃ خبر، اور یہ جمع کا صیغہ ہے، فعلۃ کے وزن پر جمع، اور جمع کثرت کے لیے آتا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، مومن بھائی بھائی ہیں، اور مومن صرف بھائی بھائی ہیں، یعنی مومنین کا دیکھیں انما مائے کفا، حصر کا مفہوم کہ مومنوں کا آپس کا رشتہ کیا ہے؟ مومنوں کا آپس کا رشتہ صرف بھائیوں والا ہے۔ انڈیا میں رہنے والے مسلمان، کشمیر میں رہنے والے مسلمان، عرب میں رہنے والے مسلمان، افریقہ کنٹری میں رہنے والے مسلمان، پاکستان میں، افغانستان میں، ملائیشیا، انڈونیشیا، جہاں بھی ہیں، ترکی، تمام ترک، یہ تمام رشیا کے رہنے والے مسلمان، ان کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ ان کا آپس میں رشتہ وحدت کا ہے، اور وہ وحدت کیا ہے؟ ایمان ہے، اور وہ ایمان کیا ہے؟ ایمان باللہ و رسولہ ہی ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جو میرے اور آپ کے اور ہمارے درمیان ہے۔
اس کے درمیان میں جھنڈے مت آنے دیں، اس کے درمیان میں اپنی وطن کی محبت نہ آنے دیں۔ جو ہی ہم کسی دوسرے مسلمان بھائی کے خلاف بات کرتے ہیں تو اس کی وجہ صرف جھنڈا ہے اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ ایمان تو ہو نہیں سکتا نا کہ وہ بھی ایمان والا ہے، میں بھی ایمان والا ہوں۔ اگر میں اپنے مسلمان بھائی کے خلاف گیا لڑنے کے لیے، اس پر تنقید کرنے کے لیے، اس پر بات کرنے کے لیے، تو اس کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی آپ نے بات کی تھی، میں نے اصلاحی بات کی تھی، میں نے وہ رویہ پیش کیا تھا جو سامنے سے آ رہا ہے اور وہ جھنڈے کی وجہ سے آ رہا ہے۔ ہمارے دل میں آج بھی وہی تکلیف ہے۔ میں ابھی کچھ وقت پہلے ویڈیوز میرے سامنے آ رہی تھیں کہ مسلمان بھائی، ابھی 2 دن پہلے کا واقعہ ہے، مدھیہ پردیش میں بھوپال کے اندر 2 مسلمانوں کو ان کو بیڑیاں ڈال کر روڈ پر چلایا گیا، کیوں کہ گائے ذبح کر دی تھی انہوں نے۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ ایک مسلمان کو مار مار کر داڑھی والا بیچارہ اسے جے شری رام کہلوایا جا رہا ہے۔ کیا یہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا؟ ہمیں تکلیف ہوتی ہے یہ چیزیں دیکھ کر، یہ دکھ ہوتا ہے ہمیں چیز دیکھ کر، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے ساتھ ہندوؤں نے زیادتی کرنے کی کوشش کی اور وہاں پر انڈین مسلمانوں نے خوشیاں منائیں۔ یہ فرق ہے۔ ہم نے تو ہندو مرنے پر خوشی نہیں منائی تھی۔ یہ پہلگام میں 26 لوگ مارے گئے، کسی ایک پاکستانی کا کوئی سٹیٹس دکھا دیں واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر، کہ ہم نے خوشی منائی ہو، ہمیں تو افسوس ہوا اس بات کا کہ تو ظلم ہے۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ تو ظلم ہے، جو بھی ہو جیسے بھی ہو۔ لیکن ہمارے پاکستان میں مسجدوں پر میزائل مارا گیا، اس پر ہمارے انڈین بھائیوں نے خوشیاں منائیں، مسلمان بھائیوں کی بات کر رہا ہوں، خوشیاں منائیں۔ یہ افسوسناک ہے۔ الحمدللہ، البتہ ابھی بھی وہاں پہ بہت سے سینسیبل لوگ موجود ہیں۔ میں نے وہ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں کہ مسلمانوں کو پاکستان کے خلاف بولنے پر مجبور کیا گیا، لیکن انہوں نے ثابت قدمی دکھائی، انہوں نے کہا نہیں، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ آپ لوگوں کے الزامات ہیں۔ سو عقل والے سمجھتے ہیں چیزیں۔ سو انما المؤمنون اخوۃ، ہمارا آپس کا رشتہ ایمان کا ہے یار، ایمان کا ہے، اور کوئی یہ جھنڈے ونڈے نہیں ہے، ایمان کا رشتہ ہے، ایمان سے جڑے ہوئے ہیں ہم، جہاں پوری دنیا میں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اصلحوا امر کا صیغہ، واو یہاں پر فاعل ہے، باب افعال میں سے اصلح یصلح، بین اخویکم متعلق بالفعل ہے، اور یہ اخوی مثنی ہے، اخوانی، اخوینی، اخوینی، اخن کی جمع ہے، یعنی اخان نہیں ہوتا، اخوان ہوتا ہے وہ۔ سو یہ مجرور ہوا، اس لیے اس کے یہاں مجرور ہونے کی علامت یا ہے، مثنی کا صیغہ ہے۔ سو فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، یعنی اصلاح کرو اپنے 2 بھائیوں کے درمیان۔ وہی بات کہ جب بھی 2 بھائیوں کے درمیان میں لڑائی ہو، آپس میں اختلافات پیدا ہو جائیں، تو ہمارے ذمے ہے کہ ہم ان کے درمیان میں صلح کروائیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، جملہ استئنافیہ، اتقوا اللہ باب افتعال، اور امر کا صیغہ ہے، واو ضمیر یہاں پر واو فاعل ہے، یعنی ڈرو، لفظ الجلالہ منصوب، علامت نصبہ الفتحہ، مفعول بہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو، اور تقوی کو ایک وجہ بناؤ، کس لیے؟ لعلکم ترحمون، جملہ تعلیلیہ، لعل تعلیل کے لیے آیا ہے، یعنی تعلیل مقصد ہے اس کا، تاکہ اس کے لیے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ کم اسم لعل ہے، ترحمون فعل مضارع مجہول ہے، اور اس کا واو نائب الفاعل ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی رحم کو حاصل کرنے کا سبب اختیار کرو، وہ ہے تقوی اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، یعنی جو تقوی ہے وہ اللہ کی رحمت کو پل کرنے کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو قریب لانے کا سبب ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب ذرا اخوت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث دیکھ لیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تباغضوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں نفرت نہ کرو، ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تدابروا، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، وکونوا عباد اللہ، اللہ کے بندے ہو جاؤ، اخواناً، کیا؟ بھائی بھائی ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت پر ذرا ہم غور تو کریں، لا تباغضوا، ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو۔ کون؟ سعودی عرب، پاکستان، انڈیا؟ نو، بھائی، مسلمان بھائی ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں۔ مسلمان بھائیوں کے ایک دوسرے سے نفرت کی وجہ
صرف دینی ہو سکتی ہے، ناپسندیدگی کی وجہ دین کے مسائل ہو سکتے ہیں، مثلا دین میں نئی نئی باتیں گھڑ لینا، یہ وجہ ہو سکتی ہے ناپسندیدگی کی۔ ارے جھنڈا بھی کوئی وجہ بنتا ہے ایک دوسرے کو ناپسند کرنے کی، زمین کے ٹکڑے بھی وجہ بنتے ہیں ایک دوسرے سے نفرت کرنے کی۔ لا تباغضوا، ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو، ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تدابروا، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو۔ دنیا کے مسلمانوں کو کیا چاہیے؟ ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیریں۔ پیٹھ پھیرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک دوسرے کی مدد کو نہ ترک کرو، جہاں ضرورت پڑے ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کے تعاون کے لیے آگے بڑھو۔ کیا انڈیا کے مسلمان اس سے مستثنا ہیں کہ پاکستان کے مسلمانوں سے لڑنا پڑے تو وہ ہندوؤں اور گائے کا موتر پینے والوں کے ساتھ ہو جائیں؟ اللہ کے نبی کیا فرمانے؟ لا تدابروا، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو۔ ہمارے ہاں کیا ہو رہا؟ کئی مسلمان اسرائیل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کچھ مسلمان ہندوؤں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ کیا فرمایا؟ کتنا ہی پیارا جملہ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، ہو جاؤ اللہ کے بندو بھائی بھائی۔ پہلے بات کی عباد اللہ کے بندو، کیا بننا ہے؟ بھائی بھائی بن جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ، ایک دوسرے کے بھائیوں کی طرح بہیو کرو۔ پھر فرمایا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ، کسی بھی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال، کہ وہ اپنے بھائی کو 3 راتوں سے زیادہ کے لیے ترک کر دے، یعنی اس سے بات چیت چھوڑ دے، اس سے تعلق ختم کر دے۔ یہ دلی تعلق ہے، یعنی ایسا نہیں کہ اب وہ 3 دن بعد لازمی اس کے گھر جا کر اس کو دستک دے یا اس کو SMS کرے یا اس کو کال کرے۔ نو، اٹ مینس دلی طور پر کسی سے ناراضگی اگر ہو جائے تو پھر 3 دن سے زیادہ نہیں بڑھنی چاہیے۔ اگلی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، کوئی وطن، کوئی جھنڈا، کوئی زمین نہیں۔ لا یظلمہ، تو مسلمان بھائی دوسرے مسلمان کے بارے میں اس پر ظلم نہیں کرتا۔ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، اور جو کسی مسلمان بھائی کی حاجت میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی یعنی حاجت کو پوری کرنے میں ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی مسلمان بھائی کسی دوسرے مسلمان بھائی کی حاجت روائی میں مصروف ہو تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان کی حاجت پوری کرنے کے در پہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی تکلیف کو دور کرتا ہے، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً فِي مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کی یوم القیامہ میں آنے والی مشکلات کو دور کرے گا۔ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، اور جس نے مسلمان کا پردہ رکھا، سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کا پردہ رکھے گا۔ دیکھ لیں ذرا آج اس حدیث کو ہم دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ آج اس حدیث کو دیکھیں کہ قربتاً دیکھ کر ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ کوئی راز کی بات پتہ چل جائے یا کسی کی کوئی پرسنل بات پتہ چل جائے تو اس کی تشہیر کی جاتی ہے۔ اس حدیث کے مکمل طور پر خلاف جایا جا رہا ہے اکثریت۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال دی، مثل المؤمنین فی توادہم، یعنی مسلمانوں کا آپس میں جو تعلق ہے محبت کی بنیاد پر، اس کی مثال کیا ہے؟ وتراحمہم، اور ان کا آپس میں رحم کرنے کی مثال کیا ہے؟ وتعاطفہم، ان کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرم دلی کی مثال کیا ہے؟ مثل الجسد، ایک جسم کی مانند، اذا اشتکا منہ عضو، کہ اگر ان میں سے کوئی ایک عضو بھی تکلیف میں ہوتا ہے، تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، یعنی اگر میری آنکھ کو تکلیف ہو، اس میں درد ہو تو میرا پورا جسم محسوس کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کو بخار چڑھ جاتا ہے۔ میرے سر میں درد ہو، میرا پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ مثل الجسد، اب یہ میرا جو جسم ہے، اس کی ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہے، اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ کسی جسم کے حصے کو اس سے الگ کیا جائے، کتنا تکلیف دہ امر ہے، کتنا تکلیف دہ معاملہ ہے۔ اور اگر اس جسم کو تکلیف پہنچائی جائے، یعنی اگر میں یہ اپنے ہاتھ پر بھی تھوڑا سا بھی زور سے مارا ہے تو اس کی جو تکلیف کا احساس ہے میرے پورے جسم میں دوڑ گیا۔ تو فلسطین کے اندر ہونے والے ظلم پر مسلمان کا کیا حالات ہیں؟ پاکستان کے مسلمانوں پر میزائل چلائے گئے، مسجد بہاولپور میں شہید کی گئی، مریدکے میں شہید کی گئی، تو ہمارے کچھ مسلمانوں کا رویہ کیسا رہا؟ خوشی کے اظہار کی ہے۔ کیا یہ ہے مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم؟ ان المؤمن للمؤمن کالبنیان، اچھا بنیان مرصوص تو انشاءاللہ
کئیوں کے اوپر بجلی بن کے گرتا رہے گا جب تک ان کو سمجھ آتی رہے گی۔ ان المؤمن للمؤمن، یقیناً مومن مومن کے لیے کل بنیان، ایک عمارت کی طرح، کیسی؟ یشد بعضہ بعضا، جیسے کہ عمارت کھڑی کی جاتی ہے نا، وہ آپس میں ویل کنیکٹڈ ہوتی ہے، اس کی ہر چیز جڑی ہوتی ہے آپس میں۔ وشبک اصابعہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ایسے ایک دوسرے کے اندر یوں جوڑ دیا، وشبک اصابعہ، اس طرح سے۔ ان المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی گہرائی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو آپس میں واقعی اس طرح سے جوڑ دے جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایز اے امت سکھلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان دنیا میں جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی مشکلات کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔